نہ شیعوں میں قاری ہوتے نہ شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں، اور کسی حد تک صحیح بھی تھا، ایسا بھی تھا کہ قرآن کی نہ قرأت پہ توجہ دی جاتی تھی۔ آج الحمدللہ انقلاب اسلامی کی بدولت اس بات سے بھی بری ہیں، اور دنیا میں بڑے سے بڑے قاری جو ہیں وہ بھی جو ہیں متشیع کے ہیں، بڑے سے بڑے حافظ جو ہیں نمبر 1 اور درجے 1 حافظ جو ہیں وہ بھی تشیع کے پاس ہیں، اور درجے 1 اگر قاری ہیں وہ بھی تشیع کے پاس ہیں۔ لہٰذا اس کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے جس قدر وابستہ ہوں گے۔ عزیزان محترم، میں آج پہلا دن ہے، اس سے ایک بات کہہ دوں قرآن سے متعلق۔ قرآن جو ہے خدا بند متعال کی وہ کتاب ہے جو خدا نے اپنے علم کو الفاظ کے لباس میں ہمارے درمیان بھیج دیا ہے۔ قرآن جو ہے حقیقت قرآن کے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، اور نہ وہ آ سکتی ہے۔ قرآنی حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا بند متعال نے اس کو جو ہے بطور الفاظ، آئنے والے مباحث میں انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کروں گا، آج صرف خدا بند متعال نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو الفاظ کا لباس پہنا دیا ہے، لیکن قرآن جو اصل میں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ مل کتاب ہے جو خدا بند متعال عند اللہ ہے، وہ علم جو خدا بند متعال کے پاس ہے، یہ ہم سے فائدہ ہم حاصل کر سکیں۔ لہٰذا خدا بند متعال نے نازلی صورت میں، تنزیلی صورت میں، ایک نزول والی صورت میں قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے جو خدا بند متعال کا تحفہ ہے۔ دنیا میں ہم جب بھی کسی کے مہمان جاتے ہیں اور کوئی ہمیں مہمان بلاتا ہے اور کوئی ہمارا میزبان ہوتا ہے، تو کریم میزبان کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مہمان کی سب سے زیادہ مہمان نوازی کر سکتے، اسی کو کریم مہمان نواز کہا جاتا ہے، کہ جو اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی صحت، ہر چیز کے مطابق جو بہترین انداز سے کیا جائے۔ ہمارے یہاں مہمان نوازی کا معیار جو ہے وہ دسترخوان ہے۔ مہمان نوازی کا جو ہمارے یہاں معیار ہے وہ گھر کی صفائی و ستھرائی ہے۔ ہمارے یہاں جو مہمان نوازی کا معیار ہے وہ لباس ہے، کہ یقیناً یہ آداب دینی ہے، یقیناً یہ دینی آداب میں ہے کہ مہمان کو اچھا کھانا دیا جائے، اچھے لباس سے اس کو ویلکم کیا جائے، صاف ستھرے گھر میں ویلکم کیا جائے، یہ مہمان نوازی ہے۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور خدا ہمارا میزبان ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں وہ خدا کس طرح سے ہماری مہمان نوازی کرے گا، وہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو حکیم ہے، وہ جو علیم ہے، جو قدیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ عام مہمان نواز تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں نہ آئے، وہ غلطی کر جائے۔ عام مہمان نواز تو ہو سکتا ہے علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کر لے، حکمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ غلطی کر لے، قدرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی چیز میں کوتاہی کر لے۔ لیکن خدا جو ایسا میزبان ہے جو قدیر بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو جانتا ہے کس چیز میں بندے کی حکمت پائی جاتی ہے، جو جانتا ہے کہ وہ کس قدر قدرت رکھتا عطا کرنے پر۔ اب وہ خدا اگر ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے اور اپنی ذات کو میزبان قرار دے رہا ہے تو ہم سے وہ خدا بند متعال ہمیں کیا عطا کرے گا؟ دنیا میں خدا نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے بعد ماہ مبارک رمضان جو اللہ کا ایک تحفہ ہے، ایک دسترخوان ہے، جیسے ہمارے کھانے کا دسترخوان ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرتوں کا، اللہ کی برکتوں کا دسترخوان جو ماہ مبارک رمضان ہے۔ لہٰذا یہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دسترخوان بچھایا ہے۔ اس دسترخوان کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو خیر من الف شہر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے یعنی 80 سال سے بہتر، 80 ایئر سے بہتر۔ ہماری 80 سال پتہ نہیں ہم میں کس کی عمر ہو سکے نہ ہو سکے، ہم میں کون ہے جو 80 سال جی سکے۔ ایک رات 80 سال سے بہتر، 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ ایک رات بہتر ہے۔ یہ اللہ کا دسترخوان ہے۔ اس دسترخوان میں وہ والا دسترخوان
کر سکیں. ہم نے ماہ مبارک رمضان کو کھانے پینے کا وسیلہ قرار دیا ہے. ہم نے ماہ مبارک رمضان کو شکم خوری کا وسیلہ قرار دیا ہے. خدا بند متعال چاہتا ہے کہ تمہارا شکم خالی ہو. خالی پیٹ میں خدا بند متعال میزبانی کرنا چاہتا ہے. ہم پیٹ بھر کر خدا کے مہمان بننا چاہتے ہیں. یعنی سال بھر جو نہیں کھاتے ہیں مجھ سے زیادہ کھاتے ہیں رمضان میں. لوگوں کے رمضان میں ویٹ بڑھ جاتے ہیں. لوگ جو ہے مرغن غذا رمضان میں کھاتے ہیں. اور خصوصاً میں اپنی خواتین کے لیے کہا کرتا ہوں سب سے زیادہ ظلم اپنی خواتین پر کرتے ہیں. یعنی سحر کی دعائیں, ابھی جیسے دعائیں مجیر پڑھی جائی تھی, شام کے پڑھنے کی دعا ہے, دعا افتتاح جو شام کے رات کے پڑھنے کی دعا ہے, ایسے دعائیں سحر ہے جائے دعائیں شمالی سحر میں پڑھنے کی دعا ہے, یا دیگر دعائیں جو ہیں آپ مفاد میں دیکھیں بہت ساری. تو یہ سحر و افطار اصل میں دعا کا وقت ہے. ہم نے ان بیچاریوں کو بورچے خانے میں لگایا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سموسے بناؤ, پکوڑے بناؤ, چاٹ بناؤ, فلاں بناؤ. بیچاری دن میں ایسے سال بھر دن میں 2 ڈشیں بناتی ہیں, رمضان میں 10 ڈشیں بناتی ہیں. کیوں؟ احسان کیا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے, اللہ میاں پہ احسان کیا, لہٰذا یہ ہم نے کیوں روزے کی جو بینیفٹ ہے اس کو ختم کر دیا ہے. ہم نے ظاہر ہے جب انسان کا اتنا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے رات کو نماز پڑھنے میں اس میں مزہ نہیں آتا, تو پھر اس کو قرآن کی تلاوت کرنے میں سستی آتی ہے, دن میں اس کو خامخواہ کو نیند آ رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے رمضان کا ہدف و مقصد جو تھا وہ بھلا دیا ہم نے 180 ڈگری کے طور پہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے. لہٰذا ہمیں اپنے اس کو ریوائیو کرنا ہے, ہمیں اپنی سادگی کی طرف آنا ہے. سادہ طور پہ انسان کو رمضان جو ہے کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ ہم نے بنایا ہوا, یہ ہمارا کلچر ہے, صرف ہمارا نہیں. انڈین پاکستانی ایران چلے جائیں وہاں بھی یہ کلچر ہے, عراق چلے جائیں وہاں بھی کلچر ہے, کیونکہ پوری اسلامی دنیا نے کلچر کو تبدیل کیا ہوا ہے. یعنی کہ اگر نان مسلمز کے پاس جائیں تو وہ کھانے پینے میں آپ کے لیے جو ہے, ہمارے لندن میں تو ہوتا ہے, یو کے میں کھانے پینے کی چیزوں میں جو سیل لگا دی جاتی ہے ماہ مبارک رمضان آئیے, یعنی ان کے کھانے پینے کا مہینہ آ گیا. جبکہ رمضان کھانے پینے کا, تو ہم نے کیا کانسیپٹ دیا, ہم نے کانسیپٹ یہ دیا رمضان کا کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. اہتمام کریں, کھائیں, اچھا کھائیں, کہ روزے میں وغیرہ توانائی کی بھی ضرورت ہے, لیکن ساری فوکس کھانے پینا ہو کہ سب دعا کا وقت اور نمازوں کا وقت, مستحبات کا وقت, سارا وقت تو دسترخوان پہ لگ گیا. بعد میں پکانے والے میں نہ حوصلہ پڑھنے کا, نہ کھانے والے میں حوصلہ کچھ پڑھنے کا. لہٰذا یہ تو غنیمت سمجھیں کہ ابھی ماہ مبارک رمضان لمبا ہو گیا ہے تو ہمارے پاس ٹائم مل جاتا ہے. یہی سردیوں کا رمضان اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اتنی افطاری کھا لیں گے کہ وہ باقی جو رات ہے وہ ہماری سو کے گزرے گی, سستی سے گزرے گی, پیٹ بھرا ہوگا. ابھی جو ہم چاہیں اس لیے کہ ابھی ہم نے کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہمارا معیار ہے. لیکن خداوند متعال کا جو سفرہ, خداوند متعال کا جو دسترخوان ہے وہ لیلۃ القدر ہے جو ماہ مبارک رمضان نے بچھایا. اور اس دسترخوان پہ خدا نے کیا کیا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس لیلۃ القدر میں اللہ نے نازل کیا ہے, اس قرآن کو. یعنی خداوند متعال جو میزبانی کرنا چاہتا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے میزبانی کرنا چاہتا ہے, اس قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے. خداوند متعال نے اس ماہ مبارک میں تمام تر اہمیت و فضیلت ماہ مبارک کی ہے کہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے. اور اس شب قدر کی ساری اہمیت یہ کہ اس میں جو ہے خداوند متعال نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اگر ہم قرآن سے دور ہو جائیں, قرآن سے دوری اختیار کر لیں تو عزیزان محترم یقیناً قرآن سے دوری جو ہے انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے. ہمارے یہاں کلچر قرآن سے مانوس ہے, ہم شاید قرآن پڑھنے کو توجہ ہی نہیں دیتے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں, شعبان سے پہلے کا خطبہ ہے, اس میں فرمائے رمضان سے پہلے خطبہ, اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہے ایک آیت کی تلاوت کرے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, ایک آیت کی. اب آپ سوچیں کہ اگر ہم صرف ایک سورہ توحید پڑھ لیں, 5 قرآن ختم کیے, ایک سورہ حمد پڑھ لیں, 8 قرآن ختم کیے, ایک ہم سورہ کوثر مختصر ترین سورہ قرآن مجید کا وہ پڑھ لیں تو ہم نے 4 قرآن ختم کیے. لہٰذا قرآن مجید کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں نوازا ہے کہ ہم پورا سال اگر قرآن پڑھے ختم کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. ایک سپارہ اگر نارمل اسپیڈ سے پڑھا جائے 45 منٹس لگتے ہیں ایک سپارہ پڑھنے پہ, اس کو ملٹیپلائی 30 سے کر لیجئے, کتنا وقت لگتا ہے قرآن پڑھنے میں. لہٰذا انسان کم از کم اس مہینے میں ایک قرآن حقیقی قرآن ختم کریں تو 6000 کے قریب اس میں آئے تھے, تو 6000 قرآن ختم کرنے کا اس کو ثواب ملے گا. سال میں انسان 6000 قرآن پڑھ سکتا ہے, زندگی میں 6000 قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے انسان کے لیے. یہ ایک قرآن ختم کر لیں. ابھی تو بہرحال وقت گزر چکا ہے کیونکہ تقریباً آج 13 رمضان مبارک ہوگی. بہت سے لوگوں نے قرآن کے نہیں شروع کیا, اگر نہیں شروع کیا ہے تو اب پڑھ لیں.
اور یہ جو باتیں کچھ ہوتی ہیں ہماری یہاں وہ غلط مشہور ہو جاتی ہیں، جبکہ ان کی نیت غلط نہیں تھی. ان کے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، لوگوں کو توفیق دلانے کے لیے، بچوں کے لیے بات مشہور کر دی گئی تھی، قرآن پڑھو تو پورا پڑھو اور اس کو ختم کرو، ورنہ قرآن شکوہ کرتا ہے جو قرآن رہ جاتا ہے. یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ جو قرآن شروع کرے ختم کرے. لیکن آہستہ آہستہ خوف ایسا ہے، لوگوں نے قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دیا کہ ہم ختم ہی نہیں کر پائیں گے، وہ ہمارا قرآن رہ جاتا ہے، وہ قرآن شکوہ کرے گا. تو سوچیں یہ کہ جو بچا وہ قرآن شکوہ کرے گا، جب آپ پورے قرآن نہیں پڑھیں گے تو پورے قرآن جو آپ کا شکوہ کرے گا، آپ پورے کے پورے قرآن سے کے بینیفٹ سے اور ثواب سے محروم رہ گئے. لہٰذا یہ تو ایک عقلی چیز ہے، یہ تو ایک عقلی سی چیز ہے یہ کہ انسان جتنا انسان جو کام انجام دے سکتا ہے اتنا تو کرے کم از کم. اگر پورا قرآن نہیں ختم کر سکتا ہے 15 سپارے پڑھ لے، نہیں کر سکتا 10 پڑھ لے، نہیں تو 5 ہی کر لے. لیکن یہ کہ ہم کیونکہ 15 نہیں پڑھ سکتے لہٰذا ہم یہ بھی 15 نہیں پڑھیں گے، ہم وہ 20 نہیں پڑھ سکتے لہٰذا ہم یہ 10 نہیں پڑھیں گے، ہم وہ 25 نہیں پڑھ سکتے لہٰذا ہم 5 نہیں پڑھیں گے. یہ تو کوئی عقل نہیں ہے. مگر کھانے میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پورا کھانا نہیں کھا سکتے، ہم تھوڑا بھی نہیں کھانا کھائیں گے. نہیں، ایسا تو نہیں کرتے کھانے میں. یا ہم تھوڑا رات کو پوری رات ہم نہیں سو سکتے تو ہم تھوڑا بھی نہیں سوئیں گے. نہیں، ایسا تو نہیں کرتے. اگر ہمیں تھوڑی نیند کا وقت مل رہا تھا اپنی نیند پوری کر لیتے. ہمیں تھوڑا کھانے کو اگر مل رہا تھا ہم تھوڑا کھا لیتے. ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے. ہم امتحان کی تیاری کریں کہ وقت نہیں ہے تو 10 سوالوں کی پریپریشن کرنا ہے، نہیں ہے وقت. اگر 2 سوال ہوئے تو ہم کہتے ہیں نہیں اب 10 کا وقت تو نہیں ہے لہٰذا ان 2 کو بھی نہیں ہم کریں گے. ایسا تو نہیں کرتے. کم از کم 2 ریپیٹ کرتے ہیں کہ ابھی 2 کا وقت ہے 2 کر لیں، 6 بھی امتحان میں آ جائیں. تو یہ تو عقل ہماری کہتی ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز، پہلا دن ہے آج، میں آپ سب کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ قرآن سے اپنے آپ کو مانوس کریں. حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو قرآن کی جو ہے 50 آیتیں پڑھتا ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی علامتوں میں سے علامت یہ، ہمارے شیعہ کی علامت یہ، وہ 24 آورز میں کم سے کم 50 قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے خدا اسے قیامت کے دن ذاکرین میں شمار فرمائے گا. یعنی ذاکرین کسے؟ جو خدا پاک کی تلاوت کریں، قرآن سے انس پیدا کریں، قرآن سے محبت پیدا کریں. قرآن اصل میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت دیکھیں، جو افراد حقائق کو جانتے ہیں، جنہوں نے حقیقت کو درک کیا، وہیں یہ باتیں کر سکتے ہیں. ہم تو صرف ان کی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جب تمہارا دل تنگ ہونے لگے، دل جو ہے شکار ہو جائے، یعنی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ تمہارے امام کے لیے دل اداس ہونے لگے اپنے امام کے لیے، تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے زمانے کے امام کا چہرہ ہے لکھی ہوئی صورت میں. یہ تمہارے زمانے کے امام کا وجود ہے کتابی صورت میں. تم اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتے. امام کیا ہے؟ امام یہی قرآن ہے اور قرآن یہی امام ہے. یعنی جو امام ہے اگر اس کو مکتوب کیا جائے تو امام زمانہ کو اگر مکتوب صورت میں دیکھنا چاہتا ہے کوئی تو یہ قرآن مجید ہے. اور اپنے زمانے کے امام کو اگر اپنے انسان قرآن کو اگر مجسم دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی زمانے کے امام ہے. لہٰذا ان دونوں فرق ثقلین ہیں، یہ دونوں ثقلین ہیں، یہ ایک ہی چیز ہیں. لہٰذا آغا بہجت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب بھی تمہارا دل گرفتار ہو جائے، جو ہے شکستہ ہو جائے، اداس ہو جائے اپنے امام کے لیے، اور تم چاہو کہ اپنے امام کے چہرے کی زیارت کرو، ان کی زیبائی کی زیارت کرو، ان کے وجود کی زیارت کرو، قرآن مجید کو کھول لیا کرو اور تصور کیا اگر تم امام زمانہ کی زیارت کرو. یہ قرآن اصل میں زیارت گاہ امام زمانہ ہے، یہ وجود ہے امام زمانہ ہے. آج امام ہم تک نہیں ہے، لیکن اللہ ایک معیار قائم کرنا چاہتا تھا. اللہ یہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ میں نے ظلمن امام کو غیبت میں نہیں رکھا ہوا ہے. تم نہیں چاہتے ہو،
تم اپنے امام کو نہیں چاہتے ہو، تم میں ابھی درد نہیں ہے، تمہارے اندر ابھی شعور نہیں ہے، تمہارے اندر ابھی فکر نہیں ہے، تم جو غور نہیں کرتے، لہٰذا ہم نے اپنے امام کو روکا ہوا، تمہارے امام کو روکا ہوا ہے۔ ورنہ انسان کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، انسان اگر قرآن سے مانوس نہیں ہے تو اس کے معنی اگر آج امام آ جائے تو پھر وہ امام سے بھی مانوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ دو ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ انسان قرآن سے مانوس ہو جائے، امام سے مانوس نہ ہو، امام سے مانوس ہو، قرآن سے مانوس نہ ہو۔ یہ ثقلین ہیں، ہر صورت میں یہ ثقلین رہیں گے، یہ کہیں بھی افتراق نہیں ہوگا، ہر جگہ ایک رہیں گے۔ لہٰذا جو قرآن سے محبت کرتا ہوگا وہی امام سے محبت کرتا ہے، جو قرآن کا احترام کرتا ہے وہی امام کا احترام کرتا ہے، جو قرآن کو فالو کرے گا وہی امام کو فالو کرے گا، جو قرآن کی رسپیکٹ کرے گا وہی امام کی رسپیکٹ کرے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا وہی امام سے محبت کرے گا۔ اور آج ہمارے درمیان معیار قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن سے مانوس ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام سے مانوس ہیں۔ اور آج اگر قرآن بھی ہمارے گھروں کے کونوں میں پڑا ہوا صرف گرد پڑ رہی ہے، وہ یہاں میونخ میں گرد نہیں ہوتی، علیحدہ بات ہے، پاکستان ہوتا شاید گرد آ جاتی انڈیا میں، لیکن وہ صرف رکھا ہوا، اس کو چھونے والا نہیں ہے، تو اس کے معنی اگر زمانے کا امام بھی آج آ جائے تو پھر کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے۔ بس نہیں، ہمارے 7ویں امام قید خانے میں کیسے رہے، ہمارے 10ویں، ہمارے 4تھے امام کو کیسے قید کیا گیا، 30ویں امام کو بری طرح سے کیسے شہید کیا گیا، 8ویں امام علیہ السلام کو کیسے زہر دے دیا گیا، ہمارے پہلے امام کو 25 سال تک گھر میں کس طرح بٹھا دیا گیا۔ جو مومنین تھے متوجہ ہی نہیں تھے، جیسے آج ہم قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہیں، جیسے آج ہمارے لیے قرآن جو ہے کوئی اہمیت والی کتاب نہیں ہے، اسی طرح زمانے کے لوگوں کے پاس اہل بیت جو اہمیت والے افراد نہیں تھے، وہ اہل بیت کو فالو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، مقدس مانتے تھے، معصوم مانتے تھے، امام مانتے تھے، اللہ کا نمائندہ مانتے تھے، تو وہ بھی قرآن کو مانتے۔ قرآن کو معصوم مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ کی کتاب مانتے نہیں مانتے؟ مقدس مانتے نہیں مانتے؟ پاک سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ سب ہم اہل بیت کو بھی سمجھتے تھے، لیکن کیونکہ متوجہ نہیں تھے، اور آج بھی ہماری توجہ نہیں ہے، آج بھی ہم اہل بیت جو ہے قرآن کی تو توجہ نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے زمانے کے امام ہمارے درمیان موجود نہیں رکھتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ قرآن کے چند ایک مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تو قرآن کا یہ کہ انسان پڑھنا سیکھ جائے، پڑھنا آ جائے۔ ہمیں کتنے افراد ہیں جو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے؟ پھر اس کے بعد مرحلہ ہے کہ اس کو سمجھنا آ جائے، کم از کم ترجمے کے ذریعے۔ کتنے افراد ہم نے ترجمہ پڑھا ہوگا؟ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کی تفسیر پڑھی جائے، ہم نے اسے تفسیر کس نے پڑھی ہوگی؟ پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ اس پہ تدبر و تفکر کیا جائے، جو پڑھے اس پہ تفکر کیا جائے، وہ ہم نے کتنا کیا ہے؟ پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، تو پھر ہم عمل کتنا کرتے ہیں؟ جب ہم پہلے ہی مرحلے میں ابھی تک ضعیف ہیں، ہم قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتے اور پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر عمل کی نوبت کہاں آئے گی؟ پھر عمل کی نوبت بہت دور ہے۔ عمل کی نوبت تفکر کے بعد ہے، عمل کی نوبت جو ہے تدبر کے بعد ہے، عمل کی نوبت تفسیر سمجھنے کے بعد ہے، ترجمہ جاننے کے بعد ہے، پڑھنے کے بعد ہے۔ لہٰذا عمل سے جو ہم اتنے دور نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن میں بارہا جو بہت زیادہ آیت تکرار ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی آیت ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا جو اس آیت کو اگر میں نصف پڑھوں تو دوسرا آپ لوگ اس کو کمپلیٹ نہ کر دیں، ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنی معروف ہے، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو دو چیزیں مانگی، ایمان لاؤ، عمل صالح انجام دو۔ عمل صالح تو خدا نے مانگا ہے، بارہا مانگا، وہ عمل کیسے ہوگا جب قرآن سے ہم دور رہیں گے؟ جب ہم قرآن سے، قرآن کا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم قرآن سے، ربیع القرآن کہلاتا ہے، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، ہر چیز اسپرنگ جو ہوتی ہے، ہر چیز کے پھولوں کی اسپرنگ کیا ہے؟ مارچ کا مہینہ اسپرنگ کا مہینہ ہے، بہار کا مہینہ ہے۔ لہٰذا یہ قرآن جو رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اپنے آپ کو قرآن کی تفسیر سے، قرآن کے ترجمے سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے ایک آیت پر، ایک لفظ پہ تفکر کریں، ایک آیت کو سوچیں کہ خداوند متعال جو ہے وہ کیوں اس طرح سے خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیے خداوند نے، جیسے آج ہم پریکٹس کر رہے تھے، اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں 8:30 پہ آ جائیں، تو ہم پہلے نماز کی کریکشن کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ نماز اپنی کریکٹ کر لیں۔ ہمیں کتنے عرصہ گزر جاتا ہے، کتنے ہماری عمریں ہو جاتی ہیں، 40 سال، 50 سال، 80 سال، اور اگر آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں کھڑے ہو کے اذان دے دو، یقین کریں اذان صحیح دینا نہیں آتی، اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کبھی میں دیکھتا ہوں بزرگ افراد جاتے ہیں، اذان دے رہے ہیں، شوق میں اذان دے رہے ہوتے ہیں، اقامت دے رہے ہوتے ہیں، غلطی ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نماز میں کتنی غلطیاں ہوں گی، تو اقامت میں ان کی کتنی غلطی ہیں، اور کہو کہ نماز آگے سیکھ لیں، وہ سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ جبکہ میں نے عرض کیا
کہ نماز میں صرف 17 جملے ہیں، 17 جملے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز میں تکرار بہت زیادہ کی ہے. دیکھیے سجدے جتنے تکراری، رکوع جتنا تکراری، سورہ ہم پورا تکرار ہے. سورہ توحید کو بھی آپ تکرار سمجھے، سورہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی سورہ، قرآن مجید کے صرف 2 سورے سیکھ لیجیے آپ کی نماز کے کریکشن ہو جائے گی. صرف 2 سورے، سورہ ہم تو سورہ توحید سیکھیں، اس کے بعد آپ کوئی دوسرا سورہ کو کریکشن نہیں بھی کریں گے آپ کی نماز کی کریکشن ہو جائے گی. باقی سورہ جو کوئی واجب نہیں ہے، کیونکہ 2 سورے پڑھنا واجب ہے، آپ دونوں سیکھ لیجیے. سورہ ہم پر لازمی پڑھا جاتا ہے، سورہ توحید آلٹرنیٹیو ہے، وہ پڑھ لیجیے، کوئی اور سے سورہ پڑھ لیں. لیکن سورہ توحید کی خصوصیت جو پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دیگر سوروں میں اور سورہ توحید میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دیگر سوروں کے لیے تکرار میں کراہت ہے. آپ سورہ کوثر پڑھیں اور پھر دوبارہ دوسری نماز کے اندر، دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ کوثر پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھی، آپ نے دوسرے میں کوثر پڑھ لی، تو یہ مکروہ ہے، نماز کے ثواب کو کم کر دے گا. سورہ قدر پڑھی، پھر آپ نے سورہ قدر کے ثواب کو کم کر دے گا. سورہ نصر پڑھی، پھر سورہ نصر بھی کم کر دی. واحد سورہ جو قرآن مجید کا سورہ توحید ہے. سورہ ہم تو واجب ہی واجب ہے، اس کو تو تکرار کرنا ہی کرنا ہے. سورہ توحید وہ سورہ ہے کہ جس کی تکرار جو ہے نہ صرف کراہت نہیں رکھتی ہے بلکہ سیرہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لہذا مولا کائنات تھے جو اس سورہ توحید کو جو پڑھا کرتے تھے دونوں رکعات کے اندر. یہ مولا کائنات کی سنتوں میں سے ہے. لہٰذا ہمارے فقہاء اسی بات پہ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہر سورے کی تکرار ایک ہی نماز کے اندر پڑھنا کراہت کا سبب ہے سوائے سورہ توحید کے، کیونکہ امیر المومنین نے پڑھا ہے اور معصوم کبھی مکروہ کام انجام نہیں دے سکتا. لہٰذا اس میں نہ صرف کراہت نہیں بلکہ سیرت امیر المومنین. تو اس لیے آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ دوسرا سورہ تکرار نہیں یاد ہوا تو تکرار نہیں کرنا پڑے گی. سورہ توحید صحیح کر لیں، دوبارہ سورہ توحید پڑھ لیں گے تو امیر المومنین کی سیرت پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ امیر المومنین کا مہینہ ان کی شہادت کا مہینہ ہے. لہٰذا کوشش کریں قرآن کو، اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کریں، قرآن کو کی تلاوت کریں. اگر ہم قرآن سے دور رہے تو یقیناً ہم جہالت و گمراہی میں. ملا صدرہ نام آپ نے سن رکھا ہوگا، ملا صدرہ بہت بڑے فیلسوف گزرے ہیں اور آج بھی ان کی کتاب اسفار جو ہے اگر حوض علمیہ نجف میں جایا جائے، حوض علمیہ قم میں جایا جائے تو 10 یہ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ہیں نا، ان سے زیادہ اس کے استاد نہیں ہوں گے. یقیناً 10 سے زیادہ استاد نہیں ہوں گے اس کتاب کے پڑھانے والے جو ملا صدرہ نے اسفار لکھی ہے. 10 بھی ہو بڑی بات ہوگی، 10 میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں افراد ہوں گے. ملا صدرہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی کتابیں پڑھی تھی، فلسفے کی، کلام کی، بہت ساری کتابیں پڑھی. کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور دوسری کتاب پڑھتا ہوں میں فرق جو محسوس کرتا ہوں یہ تمام علوم جو کچھ بھی میں نے پڑھا، جبکہ بہت بڑے فیلسوف تھے، کہتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا ہے سب کچھ سیاہی ہے، تاریکی ہے، ظلمت اور اندھیرا ہے. قرآن صرف نور ہے، قرآن تجلی ہے، قرآن واقعی نور ہے. قرآن جو ہے ہم احساس نہیں کہتے، قرآن انہوں نے دیکھا، اس بات کو درک کیا. کہتے صرف قرآن ہے اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ نور پایا جاتا ہے. اس کے بعد جتنی کتابیں سب ظلمت ہیں، جتنی کتابیں وہ سب تاریکی ہیں، جتنی کتابیں وہ سب اندھیرا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کیسے علم کیسے اندھیرا ہو سکتا ہے، تاریکی کیسے اندھیرا ہو سکتی؟ بالکل سادہ واضح سی بات ہے. باہر سورج نکلا ہو اور آپ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو گھر میں رات والا اندھیرا تو نہیں ہوتا نا. سورج باہر ہوتا ہے تو اندر بھی گھر میں انسان کی روشنی ہوتی ہے، لیکن باہر کی نسبت وہ تاریکی کہلاتی ہے. آپ کو لائٹ لے آنی پڑتی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کی آنکھیں سیٹ ہوتی ہیں، پھر آپ نارمل ہو جاتے ہیں. تو آپ جو ہے ہم یہ تو آپ کہیں کہ بالکل تاریکی ڈارکنیس ہے، اندھیرا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن باہر کی نسبت ڈارکنیس ہے، باہر کی نسبت تاریکی ہے. قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں وہ ڈارکنیس نہیں ہے، وہ تاریکی نہیں. علم تاریک نہیں ہو سکتا، وہ بھی نور ہوتا ہے. لیکن قرآن کا نور اتنا زیادہ شعاع اس کی زیادہ ہے، اتنا منور ہے قرآن کہ اس کے مقابلے میں ہر کتاب تاریک نظر آتی ہے، ہر کتاب ظلمت نظر آتی ہے، ہر کتاب اندھیرا نظر آتی ہے. قرآن اس قدر نور ہے. آغا رجب علی جو معروف ایک عارف گزرے ہیں، ان کے سوانح حیات پتہ نہیں پڑھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی. ایک کسان تھے، آغا رجب علی کسان تھے. کسی بات میں ان کی مالک سے وہ ہو گئی، مدبھیڑ ہو گئی. نہیں کسان نہیں تھے، وہ خیاط تھے. انہوں نے کام چھوڑ دیا، کسانی کام شروع کیا. ادھر بھی کوئی مسئلہ ان سے ہو گیا اور انہوں نے اپنے طور پہ کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ کسان جس کی زمین پہ کام کرتے تھے وہ خمس ادا نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. انہوں نے کہا تمہاری زمین پہ میں کام ہی نہیں کروں گا، کیونکہ تم جو مجھے اجرت دو گی اس پیسوں سے دو گی، زکوٰۃ و خمس ہے. نہایت پاک آدمی تھے. پھر ان کا واقعہ بیان نہیں کرنا کسی طرح سے، لیکن ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے.
تو انہوں نے کسی ایک دفعہ وہ لکڑیاں کاٹ کے آتے تھے، اب کوئی نہیں تھا تو لکڑیاں وغیرہ کاٹتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ایک امام زادے تھے، ان کے حرم کے باہر وہ تھک کر لیٹ گئے، لیٹے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جو ہے کسی نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اندر لے کے گئے اور کہا چلو زیارت کرتے ہیں، اندر چل کے امام زادے کے پاس زیارت کرنے گئے۔ تو بہرحال اس پہ انہوں نے کہا پڑھو، تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو انہوں نے کہا یہ جو اطراف میں لکھا پڑھو، تو کہا اطراف میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا لیکن قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی تھی، تو جو قرآنی آیات تھی انہوں نے پڑھ لی، باقی کچھ نہیں پڑھ سکے۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا ہوا۔ بہرحال وہ بعد میں جب جاگے سو رہے تھے، انہوں نے سوتے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا سے، جب جاگے تو واقعی پہ حرم کے اندر گئے، وہ حرم کے اندر گئے، دیکھا کہ جو کچھ لکھا ہے زیارت نامہ لکھا، یہ لکھا، ان کو کچھ نہیں پڑھا جا رہا، لیکن قرآن جو لکھا ہے سب پڑھا جا رہا ہے ان سے، جو دیواروں پہ قرآن لکھتے ہیں حرموں میں لکھا ہوتا ہے ان سے پڑھا جا رہا ہے۔ گئے اپنے گاؤں کے عالم دین پاس گئے تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا یقیناً یہ تائید امام زمانہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک معجزہ تھا کہ زمانے کے امام نے تمہیں تعلیم دی ان کی طہارت کی بنا پر۔ کہنے کا مقصد جو اصل ہے وہ بیان، آیت اللہ مکارم شرازی ابھی بھی زندہ ہیں اور مراجع تقلید ان کا نام بھی آتا ہے۔ انہوں نے آیت اللہ برجردی جو ان کے استاد تھے، انہوں نے امتحان لیا تھا آغا رجب علی کا، انہوں نے امتحان لیا تھا کہ اس امام زمانہ کے پڑھائے ہوئے قرآن ہے، تو انہوں نے کہا قرات ہم صحیح کرتے، دیکھتے ہیں کہیں قرآن میں ہم کہیں قرات میں غلطی کریں، تو پورا قرآن پڑھوایا تھا آیت اللہ برجردی نے اپنے سامنے، ان کو بٹھا کے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھاتے تھے اور دیکھتے تھے قرآن میں کوئی کہ زمانے کے امام کے پڑھے ہوئے قرآن تھے، لہٰذا وہ انہوں نے اس طرح سے کیا۔ آیت اللہ مکارم شرازی کہتے ہیں کہ ہم طالب علم تھے تو ہم لوگوں کو اتنا سمجھ باور نہیں آتا تھا، یقین نہیں آتا تھا، تو ہم ان کو امتحان لیتے تھے، تو ہم اپنی علماء کی کتاب، مختلف کتابیں، علماء کی کتابیں عربی میں ہوتی ہیں تو اس میں کہیں کہیں آیت ہوتی ہے، روایت ہوتی ہے یا مصنف کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، تو کہتے وہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان سے کہتے تھے اس میں جو قرآن کا ہے بتاؤ، تو کہنے وہ بیچارے پڑھ ہی نہیں پاتے تھے کیونکہ عربی تو ہوتی تھی لیکن پڑھ نہیں پاتے تھے، لیکن جہاں جہاں آیت ہوتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی عربی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ کہہ رہے عربی ٹیکسٹ ہے، کوئی انگلش ٹیکسٹ تو نہیں کہ عربی پہچان لی گئی، سارا ٹیکسٹ عربی میں، یہ بیچ میں آیت ایک لکھی ہوئی ہے، آدھی آیت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ پہچان جاتے کیسے؟ تو رجب علی کہتے ہیں تمام چیزیں جو لکھی ہوتی ہیں وہ سیاہی سے لکھی ہوتی ہیں اور آیت نور سے لکھی ہوتی ہے، میں اس کے ذریعے پہچان جاتا ہوں۔ محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ کہتے ہیں خود آیت کی نورانیت مجھے بتا دیتی ہے یہ الفاظ قرآنی الفاظ ہیں، کہنے اس لیے میں اسے پڑھ لیتا ہوں، اس لیے پڑھ، ورنہ ایک انسان جو پڑھا لکھا نہیں اس کو کیا پتا کہ یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا فیضان ہوتا ہے بہرحال اپنے آپ کو قرآن سے مانوس کریں، قرآن سے وابستہ کریں، اور یہ قرآن کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو کم از کم قرآن کی تلاوت سے مزین کریں، تبھی ہم جائیں گے قرآن کے پہ عمل کرنے کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ آنے والے دنوں میں اور گفتگو ہوگی۔ یقین عزیزان محترم، تمام چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں لیکن توسل باہل بیت علیہ السلام ایک طرف ہے۔ ہمارے پاس وہ چیز جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل قبول ہو جائے اور جو ہماری شفاعت کا سبب بنے، یقیناً وہ ذکر امام حسین علیہ السلام ہے، مظلوم کربلا کا تذکرہ ہے۔ یہی وہ ایام تھے جب یہی خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام دے رہے تھے تو مولا علیہ السلام مخاطب ہوتے، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، آئندہ تفصیل بیان کروں گا، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ رمضان بہترین عمل کون سا ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مولا علی کو، علی اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا جو ہے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ کا سب سے بہترین عمل جو ہے انہیں قرآن کی تلاوت، نماز پڑھنا، دعا پڑھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات دینا، کوئی ایسی بات نہیں بتائی، کہا بہترین عمل یہ اپنے آپ کو حرام الہی سے بچا لو۔ کہ انشاءاللہ بعد میں اس پر میری گفتگو ہوگی کہ حرام الہی سے بچا لو۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام گریہ کرنے لگے۔ جب پیغمبر اسلام گریہ کرنے لگے تو مولا کائنات نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو مولا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، کہتے علی یہ وہی مہینہ ہوگا جس مہینے میں تمہاری داڑھی کو خون سے قذاب کر دیا جائے، اسی مہینے میں تمہاری داڑھی کو بس یہ سنتے ہیں مولا علی، یہ تو نہیں پوچھتے کہ کب ایسا وقت آئے گا، کہتے کہ میں اپنے اسلام پہ دین پر سالم ہوں گا۔ رسول خدا نے کہا بے شک۔ پھر علی علیہ السلام کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا پیغمبر سے گریہ کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کسی کو پتا ہو کہ میرا چاہنے والا، میرا جو قریبی ترین شخص ہے اس کو کس طرح سے شہید کیا، کتنی اذیت ہے پیغمبر اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے کتنی اذیت ہوگی کہ جانتے تھے حسین کو کیسے شہید کیا جائے گا،
فاطمہ پہ کیسے در گرایا جائے گا، حسن کو کیسے، پیغمبر اسلام کے کتنے شدید تھے، تمام معصومین کے ساتھ ہے، پہلے پیغمبر اسلام سوچیں ان کی ذات کتنی سنگین ذات تھی کہ اے اپنی اولاد کو کس طرح کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ میری امت ان کے ساتھ کیا کرے گی۔ لہٰذا عزیزان محترم یہی ایام تھے جب مولا کے سر پہ ضربت لگی ہوئی تھی اور مولا کو کبھی غش آتا تھا کبھی افاقہ ہوتا تھا۔ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھتی کہتی بابا آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ مولا کہتے بیٹا ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے، جلدی سوال کر لو جو سوال کرنا چاہتی ہو۔ کہتے بابا میں نے زوجہ رسول ایمن سے ایک روایت سنی ہے پیغمبر اسلام کی، کیونکہ رسول نے فرمایا اس پہ یقین تو ہے لیکن میں آپ سے تصدیق لینا چاہتی ہوں۔ جناب ام ایمن یہ کہتی ہے کہ میرے بھائی حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ بابا کیا یہ خبر سچی خبر ہے؟ امام گریہ فرماتے کہتے ہاں بیٹا یہ سچی خبر ہے، تمہارے بھائی کو بھیگو کا پیاسا شہید کیا جائے گا، کربلا میں میدان میں سے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتی ہے جناب زینب گریہ کرتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے بیٹا لیکن ایک اور میں خبر دیتا ہوں، صرف حسین کو شہید نہیں کیا جائے گا بلکہ تمہیں بھی اسیر کیا جائے گا، تمہاری بھی ردا چھینی جائے گی۔ جناب زینب سن لیتی ہے ہاں عزیزو، لیکن جب یہ وقت گزر گیا اور یہ قافلہ کوفے میں دوبارہ آتا ہے، جب کربلا کا مارکا طے ہو چکا، جناب زینب آتی ہے اور ایک خطبہ بیان کرتی ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے یزید اور آل یزید اور حکومت یزید کو برملا کرتی ہے، سب کو رسوا کرتی ہے۔ تو وہاں پہ ملائین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ تو لہجہ علی میں گفتگو ہو رہی ہے، کس طرح سے زینب کو خاموش کیا جا سکتا ہے؟ کہ ایک ہی راستہ ہے زینب کو خاموش کرنے کا، حسین کا سر زینب کے سامنے کر دیا جائے۔ ملاؤن آگے بڑھتے ہیں، زینب کے آگے سر حسین کو لایا جاتا ہے، زینب خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی وہ کوفہ تھا جہاں سوال کیا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بابا آپ نے یہ تو بتایا تھا میرے بھائی کو ذبح کیا جائے گا، بابا آپ نے یہ تو بتایا تھا مجھے رسن بستہ کیا جائے گا، ارے بابا مجھے نہیں بتایا تھا میرے بھائی کا سندوں کی سنا پہ جائے گا۔ زینب سے برداشت نہیں ہوتا، وہ زینب جو زینب رہ نہ سکتی ہو، کس طرح سے حسین کے سر کو نو کی سنا میں دیکھا ہوگا، تشت پہ دیکھا ہوگا، کس طرح سے یزید کو حسین کے سر کے ساتھ بے ادبی کرتے دیکھا ہوگا۔ خدا تجھے زینب کبریٰ کے اس دل کا واسطہ، زینب کبریٰ کی اس محبت کا واسطہ، زینب کبریٰ کی اس مودت کا واسطہ جو زینب کبریٰ اپنے بھائی سے کرتی تھی۔ آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں، افطار کا وقت ہو چکا، خدا سے دعا کریں خدا اس ماہ مبارک کو ہمارے مغفرت کا مہینہ قرار دے، اس ماہ مبارک میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے خدا کوئی دعا اس میں ایک دعا کو مستجاب کر دے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ زمانے نے ہم پر ظلم و ستم ڈھا رکھے، تمام مومنین پر ظلم، خداوند متعال پاکستان کے مومنین کی حفاظت فرما، یمن و بحرین کے مومنین کی حفاظت فرما، شام و ایران کے عراق کے مومنین کی حفاظت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے، خصوصاً ان مرحومین مومنین جن کے لوائقین نے آج افطار کا اہتمام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ بل محمد و علی بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔